الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ
الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارکہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 21ویں پارے چوں تلاوت کیتی ہے۔ سورت دا نام سورہ لقمان۔ سورت دے دوسرے رکوع چوں اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب تلاوت کیتی ہے۔ اس مبارک سورت نو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام تے مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات دے اندر حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے سیدہ حوا اور حضرت آدم علیہ السلام تو اے سلسلہ انسانی تخلیق دا شروع فرمایا ہے۔ کائنات دے اندر اے سب تو پہلا جوڑا ہے جدے چو اللہ دی ذات نے نسل انسانی نو پیدا فرمایا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین دی ذات نے والدین دا بہت بڑا مقام رکھیا ہے۔ شریعت اسلامیہ دے اندر والدین انسان واسطے ایک جنت دا ٹکٹ نے۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر والدین دیاں اولاد دے متعلق ذمہ داریاں اس مسئلے دے اتے چند باتاں انشاءاللہ عرض خدمت کرنیاں نے۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دی ذات نے
والدین دا مقام بہت رکھیا ہے، اس واسطے کہ والدین دیاں ذمہ داریاں بہت زیادہ نے۔ اولاد نو جنم دینا، اولاد نو پالنا، انہاں دی نگہبانی کرنا، اللہ دی ذات نے اس وجہ تو ماں باپ دا بہت ہی مقام رکھ دیتا ہے۔ قرآن کریم نے اس بات دا سب تو پہلے تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین دی شریعت دے اندر جو بھی انسان بالغ ہو جاتا ہے انہوں شریعت نے اختیار دیتا ہے کہ نیک بیوی دا انتخاب کیتا جائے۔ والدین دی ذمہ داری ہے کہ اچھے رشتے دے اندر انہوں منسلک کیتا جائے۔ لڑکا بھی نیک، لڑکی بھی نیک، اور جدوں یہ رشتہ طے ہو جائے، ہن قرآن کریم نے دسیا کہ جوڑا رب العالمین دی طرف رجوع کرے۔ کس بات واسطے؟ جیڑی دعا جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے کیتی ہے، صحیح بخاری دے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیتا ہے باب و طلب الولد الصالح، کہ اللہ دی ذات کو لو نیک اولاد منگنا کہ یا اللہ مینوں نیک اولاد عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں سی تے رب کو دعا فرمائیے، کیڑے الفاظ نال؟ فرماندے نے رب ہب لی من الصالحین، اللہ جی مینوں نیک بیٹا عطا فرما دیو۔ اللہ دی ذات کولو نیک اولاد دا سوال کرنا اے انبیاء کرام دی سنت ہے۔ تے قرآن کریم نے اور بھی ذکر فرمایا، اللہ فرماتے نے میرے بندیو اے دعا کریا کرو، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ دی ذات کو منگیا کرو، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اللہ سانو اپنی رحمت نال اولاد او دے جڑی اکھاں دی ٹھنڈک بن جائے۔ اللہ جڑی اگوں اولاد دتی آ، اس اولاد دے وچوں اگے بھی ساری نسل نو جاری رکھی جڑی ساری اکھاں نو ٹھنڈک پہنچاندی رہے۔ اے دعا کیتی جائے، اللہ دی ذات کو اولاد دی خواہش کرنا، اولاد دی دعا کرنا اے قرآن دا حکم ہے۔ ہن رب العالمین نے اولاد دی نعمت نال نواز دیتا ہے، تے سب تو پہلی جڑی ذمہ داری عائد ہوندی ہے والدین دے ذمے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس بات کا بھی تذکرہ فرما دیتا ہے۔ آپ دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ دی ذات نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ پہلا بیٹا محسن دیتا ہے، بچپنے دے اندر ہی فوت ہو گیا ہے۔ دوسرا بیٹا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ عطا فرمائے، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ترمذی دے اندر حدیث ہے، سب تو پہلا جڑا کام کیتا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اذنا فی اذن الحسن والحسین، اللہ نے جدو اے وقفے نال نواسے عطا فرمائے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے کہ سب تو پہلے جڑا کام کیتا جائے بچے دے کان دے اندر اللہ دی توحید دا آوازہ بلند کیتا جائے، اذان دے دیتی جائے۔
اے اذان دا سلسلہ امت دی اندر تواتر نہ چلے آ رہے ہیں کہ سجے کان دے اندر اذان کہہ دیتی جائے، کھبے کان دے اندر اقامت کہہ دیتی جائے، آن والے بچے دے کان دے اندر سب تو پہلی جڑی آواز پہ گی اور رب العالمین دی توحید دی آواز آئے گی۔ اے سنت طریقہ ہے۔ اس تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے بچے نو گھٹی لگائی جائے۔ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام دا طریقہ ایسی کھجور لیندے انو اپنے منہ دے اندر چباندے، او دا پانی اپنے ہتھاں نال اس بچے دے منہ دے اندر ڈال دیندے۔ سب تو پہلے اذان دی آواز کرنا چلی گئی، اس تو بعد او دے کھان واسطے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے گھٹی لگائی ہے۔ اللہ دا نام لیا، بسم اللہ پڑھ کے اس بچے دے منہ دے اندر جنوں اسی گڑتی کہنے آ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو صحابہ بچیاں نو گڑتیاں دواندے۔ نبی علیہ السلام دا اے طریقہ سی اور سنت کوئی بھی گھر دا فرد اور تلاش کیتا جائے نیک آدمی متقی پرہیزگار او دے کولو بچے نو گھٹی لگائی جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس تو بعد اگلی جڑی بات بیان فرمائی ہے، اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تانوں اولاد دیندا ہے، ہن او دا نام بھی اچھا رکھیا جے۔ نام کدوں رکھنا ہے؟ جس دن بچہ پیدا ہوا او دن بھی رکھ سکتا ہے۔ اللہ پہلے بھی بندے نو اولاد دی امید لگاندے نے نیت کر سکتا ہے اللہ مینوں بیٹا دے گا، اے نام رکھنا ہے۔ اللہ نے بیٹی عطا فرمائی تے اے نام رکھاں گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا اس طریقہ ہے وے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا 7ویں دن بچے دا نام بھی رکھ دیتا جائے، او دا سر بھی مڈا دیتا جائے، خطرے بھی کر دیتے جان، او دا عقیقہ بھی 7ویں دن کر دیتا جائے۔ اے نبی علیہ السلام نے طریقہ دسیا۔ اور اگر بچہ جدو پیدا ہویا اس ویلے بھی نام رکھیا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری دے اندر ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فجر دی نماز پڑھائی، صحابہ دی طرف متوجہ ہوئے، آقا فرماتے نے میرے صحابہ آتانی اللہ فی ہذہ اللیلۃ غلاما، میرے صحابہ آج رب نے میرے تے بڑی کرم نوازی فرمائی ہے، مدینے دے اندر میرے آقا مسجد نبی دے مصلی تے اعلان فرما رہے نے، اس واسطے اج بڑی خوشی دا موقع سی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بیٹے مکے دے اندر ہی اما خدیجہ رضی اللہ عنہا دے بطن چوں جڑے پیدا ہوئے مکے دے اندر ہی رب نو پیارے ہو گئے، مدینے آئے نے۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حرم چاہیاں نے تے رب العالمین نے بیٹا عطا فرمایا۔ فجر دی نماز تو بعد میرے آقا اعلان فرما رہے نے میرے صحابہ آتانی اللہ فی ہذہ اللیلۃ غلاما، صحابہ مبارکہ ہون اج رات اللہ نے میں محمد علیہ السلام نو بیٹا عطا فرمایا۔ آقا فرماتے نے سمیتہ علی اسم ابی ابراہیم، میں اپنے بیٹے دا نام اپنے ابا جان ابراہیم علیہ السلام دے نام سے ابراہیم رکھ دیتا ہے۔ کی دسیا کہ جس رات جس ویلے دن نو بیٹا پیدا ہوا ادو بھی نام رکھیا جا سکتا ہے، اور اس دن تو لے کے 7ویں دن تک او دے نام دی تعین کر لینی چاہیے۔ 7ویں دن
اے عقیقہ شریعت نے فرض رکھیا، فرض کیتا ہے، اے نبی علیہ السلام دی سنت ہے۔ اج اسی یہ سنت نو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اے عقیقہ نبی علیہ السلام دی سنت ہے، لیکن امت دی اوتے رب نے فرض کیتا ہے، نبی علیہ السلام نے حکم دیتا ہے۔ اے مستحب نہیں کہ کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو تے نہ، اے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرض کیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ عقیقہ ضرور کرنا ہے۔ اور مسئلہ یہ بھی آ گیا ہے کہ ایک بندے کو طاقت نہیں، اس ویلے کی کرے؟ نہیں 7ویں دن طاقت ہے، نہ کرے، اے دے ذمے قرض ہے، اے ساری زندگی دے اندر اے باپ نو شریعت نے اختیار دیتا ہے، اگر نہیں کر سکیا مہینے نو، 2 مہینیاں نو، سال نو، جدوں موقع ملیا اے اپنے ذمے قرض جڑا نے انو ادا کرنا پوے گا، اور وہ حقیقت ہی رہے گا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی مسئلہ مشہور کر دیتا ہے، 7 دن تو بعد صدقہ ہو جاتا ہے۔ کدے قرض بھی صدقہ ہوئے، او دے ذمے قرض ہے، اگر والدین نہیں کر سکے، اے بچہ جوانی دے اندر پہنچ گیا ہے، جدوں بھی زندگی دے اندر اینو موقع ملے گا، اے اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے، اپنے ذمے قرض اتارے گا۔ بلکہ حدیث دے اندر اے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کل مولود مرتہن بعقیقتہ، اللہ دی ذات نے ہر بچے نو عقیقے نال گروی بنا دیتا ہے۔ جویں کوئی چیز گروی رکھ کے بندہ قرض لیندا ہے، قرض واپس کردا ہے، اپنی چیز واپس لے لیندا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنی دیر تک عقیقہ نہیں ہوئے گا اے بچہ گروی رہے گا۔ بڑا ضروری ہے، بلکہ بعض روایات دے اندر یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جڑے والدین جان بوجھ کے حیثیت ہون دے باوجود اپنے بچے دا عقیقہ نہیں کردے، قیامت نو رب دی عدالت سوال ہو جائے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ عقیقے دا حکم دیتا ہے، بچی والوں ایک جانور بکرا چترا اینو ذبح کیتا جائے، بچی والوں ایک تے بچے والوں 2، اور یہ عقیقہ کدا کیتا جائے گا؟ اونٹ گائے عقیقے دے اندر نہیں لگ دے۔ مکے دے اندر، مدینے دے اندر اونٹ موجود سن، گائیاں موجود سن، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے عقیقے دے اندر گائے اونٹ نو ذبح نہیں کیتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری دا عقیقہ کیتا ہے۔ عقیقے دے اندر چھوٹے جانور، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جدو حضرت حسن پیدا ہوئے، اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام نے ایک بکری اپنے کولو لے کے فرمایا، پیارے علی ایک بکری تسی لے لو، ایک میرے کولو قبول فرما لو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسن و حسین دے عقیقے دے اندر ایک ایک بکری اپنے کولو پیش کیتی ہے، دوسری حضرت علی رضی اللہ عنہ خریدی ہے۔ اے سنت طریقہ عقیقہ ساڈے معاشرے دے اندر کی ہے؟ بالاں دے عقیقے جمع کری ہون گے، پھر کی کرن گے جی؟ گاں ذبح کر دیتی ہے، 7 حصے جڑے قربانی والے نے او عقیقے دے اندر بچیاں دے عقیقے کر دیتے نے۔ میں کہنا حدیث دی روشنی دے اندر اگر ایک ایک بچے والوں 2 گاواں 2 اونٹ بھی ذبح کر دے تاں بھی عقیقہ نہیں ہوندا، سنت دے خلاف ہے ہمارے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے قربانی گائے دی کیتی ہے، قربانی اونٹ دی کیتی ہے، لیکن عقیقے دے اندر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے چھترے ذبح کیتے نے، وڈے جانور دا عقیقہ نہیں کیتا۔ قربانی والی شرطاں عقیقے دے جانور دے اندر ضروری نہیں۔
قربانی دے اندر دوندا جانور ضروری ہے، عقیقے دے اندر کھیرا جانور بھی جائز ہے۔ قربانی والی شرطاں عقیقے والے جانور دے اندر نبی علیہ السلام نے پابند نہیں فرمایا تھا۔ عقیقے دے اندر اودی تقسیم کی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی سنت دے مطابق اودی تقسیم قربانی دے گوشت جیسی ہے، خود بھی کھاؤ، غریباں نوں بھی دیو، رشتہ داراں تقسیم کرو، جویں تہاڈی مرضی ہے اس طرح قربانی دے گوشت نو تسی پکا کے کھوانا چاہندے ہو تاں بھی جائز ہے، اور اگر تقسیم کچا کر دیو عقیقے دا گوشت تاں بھی جائز ہے، اے دے اندر شریعت نے پابندی نہیں لگائی۔ اے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ اس تو بعد پھر والدین دے ذمے کی ہے کہ جویں بچہ ہوش سنبھالدا جا رہا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اسلام دی طرف بچیاں نو مائل کیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دور دے اندر صحابیات مسجد دے اندر آیا کر دیاں، جمعے دے اندر، پنجاں نمازاں دے اندر، تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا کر دے کئی دفعہ فجر دے اندر، عشاء دے اندر میرا دل کردا ہے میں قرات لمبی کراں، لیکن پیچھے بچیاں دے رون دی آواز آوندی تے آقا قرات چھوٹی کر دیا کر دے۔ کی دسیا ہے کہ بچیاں نو مسجد دے اندر لے کے آیا کرو۔ خود پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی نواسی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی، پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب سب تو بڑی بیٹی، انہاں دی بیٹی نو پاک پیغمبر علیہ السلام جدو مسجد دے اندر آوندے نماز پڑھان واسطے آوندے، پاک پیغمبر علیہ السلام جدو نماز شروع کرن لگ دے بیٹی نال آ جاندی، اللہ دے نبی علیہ السلام اپنی نواسی نو کندھیاں تے بٹھا لیندے، کندھے تے نواسی بٹھائیے تے مسجد نبی دے مصلے تے کھڑے نے، اللہ اکبر کہہ کے نماز بھی پڑھا رہے نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام جدو رکوع جایا کر دے بیٹی نے اٹھا کے نیچے بٹھا لیندے، جدو پھر اڑدے دوسری رکعت واسطے پھر کندھیاں تے بٹھا لیندے۔ نماز بھی رہے گی، بچیاں نو دین دی طرف مائل کرو۔ اج ساڈے معاشرے دے اندر اکثر مسجداں دے اندر کو بچے نو ویکھ لین صحیح مسجد دے اندر تے ترا چھڈن گے، دوڑا دیں گے جا چلا جا، نہ اگر اے کرو گے تے جدو اے بچے وڈے ہو جان گے مسیتے تو چھوٹیاں نو وڑن نہیں دیتا تے وڈے ہو کے پھر کدھر جان گے؟ آ دکاناں دے اوتے بچے بھرے ہوندے نے، آج جنی گیماں دی دکاناں نے، آج بچے کیوں اوتھے نے؟ مسجداں خالی نے، جوان بچے اذان ہو گئی ہے مسجد چ نہیں آن گے، گیماں کھیل رہے نے، اذان دی آواز سن رہے نے، شرطاں لگیاں نے۔ شرعی طور دے اوتے بچیاں نو مسجد دی طرف والدین دا حق لے کے آن۔ جدوں بچہ سمجھدار ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ، بچہ جدوں بھی سمجھدار ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے طریقے دے مطابق اونوں اوہی دعوت دیتی جائے۔ بچہ بولن دے قابل ہویا ہے اونوں اللہ دا نام سکھایا جائے، اونوں کلمہ سکھایا جائے، اونوں دین دیا باتاں او دے کنا دے اندر پہنچائیاں جان۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا تے اے طریقہ بچیاں دی تربیت دا، اور قرآن نے بھی یہ درس دیتا ہے۔ ایک اللہ دا بندہ نبی نہیں، دنا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، متقی پرہیزگار آدمی ہے، اللہ نے اولاد دیتی ہے تے بیٹا سمجھدار ہویا ہے تے پہلا وعدے کیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، لقمان حکیم، اے حکیم کو پڑیاں بننے والا نہیں سی کہ دعائیاں رکھیاں سن،
انہیں حکمت دی دکان پائی سی نہیں، حکیم تو مراد سمجھدار سی، اللہ نے عقل و سمجھ عطا فرمائی سی، بڑا دنا آدمی سی۔ اپنے بیٹے نو کول بٹھایا تے کہن لگے یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا۔ سب تو پہلی دعوت جڑی دعوت پاک پیغمبر علیہ السلام نے نبوت ملن تو بعد صفا پہاڑی دے اتے لوگاں دے سامنے جس بات دا اعلان کیتا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے جڑی سب تو پہلی دعوت دیتی ہے کلمے دی، بچیاں نو او دعوت دیتی جائے۔ نام بھی اچھا، دعوت بھی اگے اچھی۔ نام رب العالمین نو کیڑے پسند نے؟ نبیاں دے نام پسند نے۔ بلکہ ایک حدیث دے اندر ہے کہ اللہ جنوں اولاد دیندا ہے اچھے نام رکھیا کرو، پیڑے نام نہ رکھیا کرو۔ کئی دفعہ نبی علیہ السلام نے کئی صحابہ دے نام بدل چھڈے۔ ایک صحابی دا نام سی حزن، حزن دا معنی ہوندا ہے غم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انت سہل، تیرا نام سہل ہے یعنی آسانی والا۔ صحابی اندا آقا میرے ماں پیو وڈے وڈیریاں رکھیا ہے تے میرا بدلن نو دل نہیں کردا۔ اللہ دی قدرت کہ صحابی اندا کاش کے میں نبی علیہ السلام دی بات من کے نام بدل لیندا، چنگا رہندا۔ ساری زندگی ساڈے خاندان دے اندر کدے غم نہیں ختم ہوئے، غماں دے اندر ہی ساری زندگی اسی ڈبے رہے۔ نام دا بھی بڑا اثر ہوندا ہے، سونے نام رکھیا کرو، نبیاں دے نام، بیٹی ہوئے صحابیات والے نام، عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، اس قسم دے نام رب نو بڑے پسند نے۔ اچھے اچھے سونے نام اولاداں دے رکھے جان۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے جدو بچہ آگے سمجھدار ہو رہا ہے انہوں عقیدے دی دعوت دیتی جائے، انہوں کلمہ سکھایا جائے، انہوں بریاں باتاں گالیاں نہ سکھائیاں جان۔ اج ساڈے معاشرے دے اندر بچہ وڈا ہویا ہے، سمجھدار ہویا ہے، بجائے اس دے کہ اسی کھلونے اور لیا کے دئیے، اسی کتے بلے انہاں دے والے کر دیندے ہیں۔ او دی اثار کھلونے دی شکل دے اندر بھی ایسے کھلونے بچیاں نو دیو جڑے گمراہی دی طرف لے کے نہ جان۔ آؤندے جے بچے نے ایہو ہی چیزاں دیکھنیاں نے، سیکھنیاں نے، تے وڈے ہو کے پھر کتے ہی لڑائے گا، کدو مسجد دے اندر آ کے امامت کروائے گا۔ اینا چیزاں تو اپنے بچیاں نو بلاؤ۔ آج کل وہ ٹیب نکل آئے نے، او دے اتے بچے چھوٹے گیماں چی سارا دن لگے رہندے نے، اے سارے گمراہی دے رستے نے۔ اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام دی سنت و ہٹے اعمال نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑا طریقہ دسیا ہے، بچہ سمجھدار ہو گیا ہے، 7 سال دی عمر دے اندر پہنچ گیا ہے، تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہن جدوں بچہ 7 سال دا ہو گیا ہے، اے دے واسطے حکم ہے دا بستر علیحدہ کر دیتا جائے، اس بچے دا بستر علیحدہ، اینو نماز دی تلقین کیتی جائے، مسجد دے اندر اینو نال لے کے جاؤ۔ اگلا حکم کی دیتا، فرمایا جدو 10 سال دا بچہ ہو جائے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہن اگر نماز صحیح نہیں پڑھدا تے اس دی مرمت بھی کیتی جائے۔ 7 سال دا ہو جائے نماز دا حکم دیو، بیٹا نماز پڑھیا کرو۔ 10 سال دا ہو جائے فرمایا مار کے بھی نماز پڑھا سکتے ہو۔ ایک ہی دسیا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ انہوں دین دی طرف لے آؤ۔ جدو بالغ ہو جائے گا، نماز دا پکا پابند ہو جائے گا، تے فرمایا اے جڑی تسی تربیت ہونے دی کر دیو گے، تسی زندہ رہو گے تاں بھی ثواب ملے گا، دنیا تو ٹر جاؤ گے تے تاں بھی تہاڈیاں قبراں دے اندر بچیاں دی نمازاں تے دعاواں دا ثواب تانوں ملدا ہی رہے گا۔ بچیاں نو قرآن دی تعلیم دیتی جائے، بچیاں دی نماز صحیح کیتی جائے،
بچیاں دے سامنے نیکی دا کم کیتا جائے، بچیاں کولو نیکیاں کروائیاں جان، بچیاں دے سامنے کوئی ایسی گالی گلوچ والی زبان استعمال نہ کیتی جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں چیزاں دا امت نو حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد دی صحیح تربیت کرو، انہاں نو نیکی دے رستے تے لیاؤ، انہاں نو بڑے چھوٹے دا احترام سکھاؤ، اور ویکھو کیویں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیتا ہے اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نال، جیڑیاں بیوہ ہو گئیاں، انہاں دا ایک بیٹا ہے جدا نام عمر بن ابی سلمہ اور ایک بیٹی ہے جدا نام زینب بنت ابی سلمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دوواں دی کیتی ہے پرورش تے کیویں کیتی ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کھانا کھان لگ دے تے کول بٹھا لیندے، حضرت عمر بن ابی سلمہ کہندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام برتن دے اندر سالنے تے مینوں کول بٹھایا ہے، میں کھان لگا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تے فرمان لگے او میرا بیٹا سم اللہ، پہلی بات ہے کہ بسم اللہ پڑھ، بچے نو بسم اللہ سکھائیے کہ کھانا کھان تو پہلے فرمایا سم اللہ، بیٹا بسم اللہ پڑھو، ٹھیک ہے آقا جی۔ تے دوسرے نمبر تے آپ نے فرمایا کل بے یمینے کا، بیٹا سجے ہاتھ نال کھانا ہے۔ تے تیسرے نمبر تے آپ نے کی تربیت فرمائی وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، بیٹا بسم اللہ پڑھنی ہے، سجے ہاتھ نال کھانا ہے تے اپنے سامنے وہ کھانا ہے۔ کیسی تربیت فرمائی ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے۔ اور آپ دی سنت کی سی کہ سارے گھر دے افراد کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاندے۔ ایک صحابی آیا، عرض کر دے آقا کھانا کھانے ہیں لیکن رجدے نہیں، پیٹ نہیں بھرتا، برکت نہیں ہوندی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعلکم، مینوں انج لگدا ہے کہ تسی کلے کلے بیٹھ کے کھاندے ہو، کٹھے نہیں کھاندے۔ عرض کردہ جی آقا، فرمایا کلو مجتمعین، کٹھے بیٹھ کے کھاؤ، اللہ برکتہ نازل فرما دیں گے۔ بچیاں دی تربیت بھی انج ہوئے گی، نال بٹھا کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تربیت کیتی ہے۔ فرمایا جدو بچہ بالغ ہو گیا ہے ہن اے واسطے اچھے رشتے دا انتظام کرو، بیٹی بالغ ہو گئی ہے، نیک رشتہ، نیک اے چار معیار دیتے نے شریعت نے، چار، ایک کافراں دا معیار، ایک یہودیاں دا معیار، اور ایک عیسائیاں دا تے ایک مسلماناں دا، چار شریعت نے دسے نے۔ مکے والے اعلی خاندان ویندے سن کہ اچے خاندان چ رشتہ کیتا جائے بھاویں وہ بے ایمان ہی ہوے، جو مرضی کرے خاندان اچا ہونا چاہیے۔ عیسائی کہن لگے نہیں، حسن والا ہونا چاہیے۔ یہودی کہن لگے مالدار ہونا چاہیے۔ تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ صحابہ نو کیڑی نصیحت کیتی ہے؟ آقا فرماتے نے فر بذات الدین۔ ایک صحابی نو نبی علیہ السلام فرما رہے نے میرے صحابہ انہاں چاراں دے وچوں تساں دین نو پسند کرنا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ مالدار خاندان سے رشتہ نہیں کرنا چاہیے، کر لو، مالدار مل جائے، اچھا خاندان ہے، خوبصورت ہے، حسب و نسب چنگا ہے اور خوبصورت ہے، دین بھی موجود ہے، تے بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اچھا خاندان بھی ہے، مال بھی پڑا، خوبصورت بھی ہے، لیکن اس منڈے کو دین ہی کوئی نہیں، کدی انہیں مسجد کا دروازہ ہی نہیں ویکھیا، تے شریعت نے فرمایا دوسرے پارے دے اندر رب نے کیا ہے کہ مشرکاں نال اپنی بیٹیاں دا نکاح نہ کرے، جے رب دی ذات نے حرام کر دیتا ہے مشرک نال نکاح کرنا۔ اج بڑے بڑے ہون گے مول صاحب رشتہ کرنا ہے، اچا کو خاندان لب کے دیو، کدے کسی میں یقین جانو کوئی قسمت والا ہی ہوندا ہے
جیڑا آ کے آندا جی کوئی نمازی نیک بندہ لبیا جے، وگرنہ اکثر یہ ہوئی آ کے اندر کدے کسی نہیں پوچھا مولوی صاحب فلانی جگہ تے رشتہ کرن لگے تے تواڈے کول ایتھے تواڈے محلے چ جمعہ پڑھن بھی ہوندا کہ نہیں ہوندا، نماز بھی پڑھدا کہ نہیں، کدے کسی نے نہیں پوچھا۔ اے پوچھن گے کاروبار کی کردا ہوندا، جے دین کوئی نہیں تے کاروبار نے کام نہیں ہونا، جے دین کوئی نہیں آلہ حسب نسب نے کام نہیں ہونا، جے دین ہی کول کوئی نہیں او دے حسن تے خوبصورتی نے کام نہیں ہونا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے جڑا فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، دین والے نو تلاش کرو، دین دی برکت نال اللہ رزق بھی بڑا دے گا، دین دی برکت نال اللہ عزت بھی بڑی عطا کرے گا، دین دی برکت نال اللہ حسن بھی بڑا عطا فرمائے گا۔ جے دین آ گیا تے سارا کچھ ہی آ جائے گا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے، آقا فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واموالکم۔ اللہ تہاڈیاں خوبصورتیاں نہیں دیکھدا، اللہ تہاڈے اسرو جمال تے مال نو نہیں دیکھدا، اللہ تہاڈے عمل تے تہاڈے دل دی صفائی نو ویکھدے نے۔ کنے کنے صحابہ دے واقعات نے کہ بیبیاں بڑیاں خوبصورت، رشتہ نبی علیہ السلام نے پسند کیتا ہے، نیک متقی پرہیزگار، لیکن رنگ دا کالا ہے، انہاں کہا ٹھیک ہے جو اللہ دے پیغمبر نے پسند کیتا ہے سانو اوہی پسند ہے۔ اللہ نے دنیا آخرت دے اندر کنیاں عزتاں نال نواز دیتا سی۔ اس واسطے والدین واسطے شرط ہے نمازی بچہ تلاش کیتا جائے۔ بچہ نماز نہیں پڑھتا، بچی مدرسے دی فارغ ہے، قرآن کہندا قرآن میں نہیں، اگر تسی انہاں دا نکاح کر دیو ظلم کر دیو، بے نماز مشرک ہے، او دا نکاح نمازی خاتون نال ہوندا ہی کوئی نہیں، کری آوندے نے۔ اے والدین مجرم بنن گے قیامت دے دن کہ بچیاں نیک متقی پرہیزگار قرآن دی تلاوت کرن والیاں تے منڈا لبا ہے جیڑا کینیڈا چ رہندا ہے جنوں نماز نہیں ہوندی، جنوں قرآن نہیں ہوندا، اودے نال نکاح کر دیندے نے۔ مال ویکھ کے رب دی عدالت دے اندر پوچھ ہو جائے گی کہ اللہ تعالی دی ذات نے سوال کرنا ہے کہ کیوں بے دین نال اس بچی دا نکاح کیتا ہے۔ اس واسطے ساتھیو والدین دی ذمہ داری ہے کہ اولاد واسطے نیک متقی پرہیزگار اچھے رشتے تلاش کیتے جان۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ صحیح طریقے نال اولاد دی تربیت دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔